السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم اور شکر و احسان ہے کہ ہم مسجد کے اس حصے میں اس وقت جمع ہو سکے ہیں۔ الحمدللہ یہ اس مسجد کی تعمیر کا سیکنڈ فیز ہے بی۔ ہم پورشن وائز اس کو مکمل کر رہے ہیں۔ پہلا جو ہے بہت پیچھے دوسری طرف، اور اس کے بعد یہ، اور تیسرا فیز انشاءاللہ جو موجودہ یا قدیم مسجد ہے اس کی طرف۔ اس سلسلے میں مولانا ابراہیم میر پوری حفظہ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ کچھ باتیں شاید مکس اپ ہو گئی اصل میں، لیکن مولانا صاحب جس پس منظر میں یہ باتیں بتا رہے تھے اس پس منظر کو سامنے رکھیں کہ مشکل حالات کے باوجود مختلف احباب کے تعاون سے یہ حصہ مکمل ہو سکا ہے، ورنہ اصل یہاں سے نہیں بلکہ پارک کے کونے میں مسجد تھی اصل میں۔ وہ مسجد کا حصہ خریدا گیا تھا اور اس کے بعد کونسل کو اس کی ضرورت تھی اور ایک پروگرام کے تحت وہ حصہ انہوں نے ڈیمالش کیا، جو اب پارک کے اندر آ چکا ہے۔ تو وہ اصل میں وہاں پر تھا، تو کچھ باتیں اس طرح سے تھوڑی سی مکس اپ ہو گئی ہیں، لیکن اصل میں مولانا جو چاہتے تھے اس اسپرٹ کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مسجد عطا فرمائی ہے۔ آمین۔ مساجد کی تعمیر کے بارے میں جو مختلف پہلو ہیں، آج کی تلاوت کا جہاں سے آغاز ہوا اس کو ذہن میں رکھیے۔ سورہ جن کی جو ایک اہم آیت، اس میں ایک میسیج دیا گیا، اور اسی طرح سورہ توبہ کی آیت 18 اس میں بھی ایک میسیج دیا گیا۔ مسجد کا مشن کیا ہونا چاہیے، پرپس کیا ہونا چاہیے، اور دوسرا مسجد تعمیر کرنے والوں کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے۔ تو پہلی جو آیت سورہ جن کی جہاں سے تلاوت کا آغاز کیا گیا، اس میں وہ ایک ہم سب کے لیے پیغام ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مساجد یہ اللہ کا گھر ہیں، اور یہاں صرف اللہ کی عظمت، کبریائی اور بڑائی بیان ہو سکتی ہے۔ کسی اور کی عظمت اور کبریائی کے لیے مساجد نہیں بنائی گئی۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی کا یہ ذریعہ ہونے چاہیے۔ گویا مسجد کا پیغام اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی شان، اس کو بیان کرنا ہے۔ اور دوسرا سورہ توبہ کے اندر مساجد کمیٹیوں کے حوالے سے بھی ایک بات بتائی گئی، کیونکہ اب مسجد اور مسجد کمیٹی کا بھی ذکر آیا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اگر قرآن کریم کی یہ آیت میں تو تجویز دوں گا مساجد کمیٹیوں کے سامنے رکھی جائیں تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ یہ ایک شیشہ اور مرر ہے کہ مساجد کمیٹی یا ارکان، ان کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ میں وہ کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ مساجد کی تعمیر، اس کا انتظام اور اس کا انصرام، یا الفاظ دوسرے سمپل الفاظ میں مینجمنٹ کمیٹی سے، کہ ان کی کیا صفات ہونی چاہیے۔ تو اس کے اندر کہا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، گویا پہلی شرط اور اساسی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں، آخرت پر ان کا یقین ہو، وہ خود نماز پڑھنے والے ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، اور دینی مسائل میں کسی کو خاطر میں نہ لانے والے ہوں۔ یعنی جو کچھ وہ کام کریں، جو کچھ وہ کوشش کریں، اس کا صلہ وہ اللہ رب العالمین سے لینا چاہتے ہوں۔ تو اگر یہ چیز ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ مساجد کا کام جیسے قرآن مجید میں پروگرام دیا گیا اس کے مطابق حل ہو سکے گا۔ یہاں کچھ تلخ باتیں جیسے مولانا نے کی ہیں، میں ایک دوسرے انداز سے
کہ مساجد کمیٹیوں کے حوالے سے سورہ توبہ کی اس آیت اور سورہ جن کی وہ آیت جہاں سے آج کی تلاوت کا آغاز کیا گیا، اس میں جو کمزوریاں عام طور پر پائی جاتی ہیں اس کی طرف تھوڑا سا میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی اور اہم بات مسجد توحید اللہ رب العالمین کی توحید کا ذریعہ ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مسجد کے ذریعے سے پیغام خیر پہنچنا چاہیے سب تک۔ اگر مسجد کے اندر شرک یا بدعت یا اس طرح کی کوئی چیز ہو تو قرآن کریم کے براہ راست وہ ٹکرانے والی بات ہو اور وہ ناقابل قبول ہے کہ گناہ ویسے ہی شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن مسجد میں اگر اس کا ارتکاب ہو تو اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ مساجد کے اندر سنت کا پیغام عام ہونا چاہیے، لیکن اگر مسجد میں کہیں کسی بھی معنی میں کوئی بدعت کا کام ہو رہا ہو تو یہ اور زیادہ تلخ ہو جاتی۔ بدعت ویسے ہی غلط ہے، لیکن اگر مسجد میں کوئی بدعت ہو یا اس کو پرموٹ کیا جائے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تو وہ اور زیادہ سنگین وہ چیز بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی عمل تم ایسا کرو گے، کوئی پریکٹس ایسی کرو گے جو ہمارے حکم یعنی سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ ریجیکٹ کر دی جائے، وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ دین کی یہ بنیاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ کوئی ایسا کام اگر تم شروع کرو گے اپنی طرف سے جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تو وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بہت ہی دلچسپ ہے کہ یہ جو حدیث ہے تقریباً تمام مساجد یا اکثر مساجد میں جمعہ کے خطبے میں کم سے کم عربی میں یہ پڑھا جاتا ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ ہر ایک اس کو ریپیٹ کرتا ہے، کوئی سمجھ کر کرتا ہوگا، کوئی نہ سمجھی کی بات کر دیتا ہوگا، کوئی اس پر عمل کر رہا ہوگا، کوئی نہ کر رہا ہوگا، لیکن ہر مسجد سے پیغام یہ جا رہا ہے کہ دین میں کوئی نئی بات شروع مت کرو، اور سلام پھرنے کے بعد وہیں پر نئی بات ہوتی ہے۔ اور پیغام آپ عربی میں خطبے میں دے رہے ہیں کہ دین میں نیا کام کرنا جو ہے گمراہی ہے، لیکن سلام پھرتے ہی اعلان کیا جا رہا ہم یہ کریں گے یہ کریں گے۔ تو گویا جو عربی میں آپ پڑھ رہے ہیں کاش خطیب صاحب اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے اکثر، اور وہی اسی چیز کے اوپر عمل کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو یہاں پر مساجد کے ذریعے سے جو پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہ اللہ پر ان کا ایمان، آخرت پر ان کا یقین، اور دین کے مسئلے میں لوگوں کے ساتھ کامپرومائز کرنے والے نہ ہوں۔ کامپرومائز دیکھیے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے مسائل میں ہو سکتا ہے کہ مثلاً آپ کے ساتھ کچھ دوست ہوں تو آپ ویجیٹیرین بن جائیں مثال کے طور پر، کہ ٹھیک ہے سب کو راضی کرنے کے لیے ہم آج جو ہے گوشت وغیرہ نہیں رکھیں گے۔ ویسے میں مشورہ نہیں دوں گا ہمارے چیئرمین صاحب کو کہ آج کھانا جو کھلائیں اس میں گوشت نہ رکھیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس میں اگر کوئی اس طرح کی بات ہو کہ سارے لوگ ویجیٹیبل پسند کرتے ہوں تو ویجیٹیبل کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ گوشت کھانا جائز ہے، فرض یا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر سارے لوگ ویجیٹیبل کھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں تو یہ کامپرومائز کی بات ہو سکتی ہے، اس طرح کی چیزوں میں مروت ہو سکتی ہے، مگر کامپرومائز دین میں نہیں ہوتا، کامپرومائز عقیدے کی چیزوں میں نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو راضی کرنے کے لیے شرک کریں، یہ امپاسبل ہے۔ لکم دینکم ولی دین، قرآن کریم کا یہ حکم ہے کہ اس کے اندر کوئی کامپرومائز نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ چلو ایک بدعت میں ہم کامپرومائز کر لیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، یہ ناجائز۔ مجھے اور آپ کو اس کا کوئی اختیار نہیں کہ عقیدے میں یا دینی احکام اور فرائض میں کسی کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہ وہ لوگ خود نماز پڑھتے ہیں، مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کتنے ایسی ہماری مساجد ہیں کہ جہاں پر کمیٹی کے بہت سارے ایسے احباب اور ممبر ہیں جو نماز کے اندر کتنا لیت و لات کا شکار ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات تو میٹنگ رکھی جاتی ہے کہ وہ نماز کے وقت میں نہ ہو۔ مسجد کمیٹی کی بات ہو رہی ہے، مسجد کے انتظامات کی بات ہو رہی ہے،
اور انتظام کرنے والے چاہتے ہیں کہ نماز درمیان میں نہ آئے کہ پڑھنا نہ پڑ جائے۔ اگر یہ انداز ہوگا تو پھر وہ نماز کے ذریعے سے برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس آیت میں جو اہم بات بتائی گئی وہ خود نمازی ہو، اور جو آدمی خود نمازی ہوگا وہ مسجد کے ایشوز، مسائل اور اس کی جو پرابلمز ہیں اس کو دوسروں سے زیادہ وہ سمجھنے والا بھی ہوگا۔ لیکن اگر وہ خود نمازی نہ ہو تو پھر وہ کس طرح کا انتظام کرے گا، کس طرح کا وہ انصرام کر سکے گا؟ تو یہ چیزیں نماز، مسجد اور مسجد کا انتظام و انصرام کس طرح کے لوگ کر سکتے ہیں یا اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے گفتگو میری سمجھیے کہ الحمدللہ یہ جو مسجد ہے، یہ مسجد کی تعمیر ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں کچھ ایسے ہوں گے جن کے نام شاید ہم جانتے ہوں گے یا کمیٹی والوں کو معلوم ہوگا، لیکن بہت بڑی تعداد میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے نام ہم نہیں جانتے، مگر اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے۔ جس بھائی یا بہن نے بھی ایک پائی کی بھی ہیلپ کی ہوگی وہ اس کے ریکارڈ میں درج ہے، چاہے ہمارے پاس وہ درج ہو یا نہ ہو، اور جب تک مسجد باقی رہے گی برابر وہ تمام بھائی اور بہنیں برابر اس کا ثواب پاتے رہیں گے، چاہے وہ زندہ ہوں یا مر چکے ہوں، لیکن ان کا ثواب اللہ کے پاس ریڈیوس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان کی انویسٹمنٹ، یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ان کو مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آنے والی یہ نیکی ہے۔ یہ مسجد اور اس طرح کی بہت ساری مساجد کس طرح صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں، اس کو کچھ تاریخی انداز سے آپ سمجھیں۔ برطانیہ میں پہلی باقاعدہ مسجد جو بنائی گئی ووکنگ میں، شاہ جہاں مسجد، جس کو آثار قدیمہ، برٹش آثار قدیمہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے، پرپز بلڈ باقاعدہ پہلی مسجد یہ شاہ جہاں ماسک ہے ووکنگ میں جو بنائی گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بنانے کا پس منظر کیا ہے۔ یہ جو پہلی مسجد برطانیہ میں بنائی گئی، اس کو بنانے والی ایک بہن تھی، اللہ کی ایک نیک بندی، شاہ جہاں بیگم، والی بھوپال، جو اس زمانے میں بھوپال وہاں کی حکمران تھی۔ جب انہیں اطلاع ملی تو ان کے صرف خاص سے، ان کے پیسوں سے یا چندے سے اس کو تعمیر کیا گیا۔ اور یہ کون تھی؟ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم دین تھے اور حدیث کے بہت ماہر تھے۔ بر صغیر میں حدیث کی خدمات انجام دینے والوں میں نمایاں ترین نام نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے، بہت بڑا نام تھا۔ اس زمانے میں جب حدیث کی کتاب دیکھنے میں بھی لوگوں کو بہت مشکل ہوتی تھی، بڑے بڑے علماء کے پاس بھی حدیث کے نسخے نہیں تھے۔ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری انہوں نے اپنے خرچے خاص پر تقسیم کروائی تھی، تو لوگ اس کو آنکھوں سے لگا رہے تھے کہ فتح الباری کا نسخہ ہمیں نواب صدیق حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ حدیث کا نام لینا ہند و پاک میں اس وقت کتنا بڑا چیلنج تھا۔ ایک جیسے نایاب چیز کسی کو مل گئی، حدیث کی شرح ان کو بھیجی گئی، تو اتنے زیادہ خوش ہوتے تھے لوگ۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ تو نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اہل حدیث عالم دین گزرے، یہ ان کی اہلیہ ہیں جنہوں نے برطانیہ میں پہلی مسجد کی بنیاد رکھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور دوسری تاریخی بات ہے اس میں کہ شاہ جہاں بیگم نے صرف مسجد کی تعمیر نہیں رکھی، ابھی بھی آپ جائیں گے شاہ جہاں ماسک کے اطراف میں جگہ ہے، اور اب تو پرانے کمرے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، کافی ساری جگہ تھی اس کی، اور وہ جگہ لی گئی۔ معلوم ہے وہ جگہ کیوں لی گئی تھی؟ اور وہ اطراف میں جو جگہ لی گئی اس کا پلان کیا تھا؟ شاہ جہاں بیگم کا یہ تھا کہ جب آپ مسجد بنائیں تو مسجد کے ساتھ باقاعدہ مدرسے کی بھی تعمیر کیجیے، تاکہ یہاں دین سیکھنے والے بھی رہ سکیں، اور ان کی رہائش کا یہاں پراپر انتظام ہو کہ ان کے لیے آنے جانے کی کوئی پرابلم نہ ہو۔ یہ وہ عورت کا نیک جذبہ تھا جو یہ گویا کہ برطانیہ کے اندر پہلا چراغ جلایا گیا۔
اور اس کے بعد اب ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ہر دن مساجد کی تعمیر اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت اگر برطانیہ میں 2000 سے زیادہ مساجد پائی جاتی ہیں، الحمدللہ، اس کا ثواب جو پہلی بنیاد یعنی بنیادی پتھر میں جس بہن نے تعاون کیا اس کو کتنا مل رہا ہوگا، کیونکہ یہ حدیث ہے، من سن سنتاً فلہ اجرھا واجر من عمل بها الی یوم القیامہ، جو کوئی اچھے کام کی بنیاد رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کام کی وجہ سے جتنوں کو فائدہ ہوگا اس کا ثواب بھی اس کو دیتا رہے گا۔ بظاہر اس وقت ایک چھوٹی سی مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے جب ایک اور مسجد کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور ٹیمپریری قسم کی وہاں پر وہ مسجد کی تعمیر کی جا رہی تھی ایک گھر کے اندر، تو وہاں پر ایک عجیب سا اعتراض یا سمجھیے کہ مذاق اڑایا گیا تھا، اور وہ مذاق کیا تھا؟ عبداللہ قویلیم جو یہاں کے نو مسلم تھے پہلے باقاعدہ طور پر ریکگنائزڈ، تو انہوں نے رہائشی گھر میں مسجد کا انتظام کرنا چاہا، تو کچھ غیر مسلموں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ یہاں مسجد کیوں بنا رہے ہو؟ یہ تاریخ بننے سے پہلے ختم ہو جائے گی مساجد کی، یہاں نماز کون پڑھے گا؟ یہ مذاق اڑایا جا رہا تھا، کیونکہ اس وقت چند لوگ جو ادھر ادھر سے مسلمان آگے تھے، ان کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا، لیکن ان کی جو بات ہے ہر آنے والا دن اس کو غلط ثابت کر رہا ہے کہ تم جو سمجھتے تھے کہ اسلام شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، آنے والا زمانہ اسلام اور مسلمانوں ہی کا ہوگا، الحمدللہ۔ اس کی مثال یہی 2000 مساجد یا اس سے بھی زیادہ مساجد جو ہیں جو یہاں پر تعمیر ہوئی، اور یہ مساجد جب میں بات کر رہا ہوں پہلی مسجد کی بنیاد میں عورتوں کا جو کنٹریبیوشن ہے یہ کتنا ہے، تاکہ ہماری بہنیں بھی اس کو سمجھیں، مگر یہ دور ختم نہیں ہوا۔ آج جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد کی تعمیر میں بھی کتنی بہنوں نے حصہ لیا ہے۔ شاید ہم میں کچھ لوگ ان کو جانتے ہوں گے، بہت سے لوگ تو جانتے بھی نہیں ہیں۔ ایک ایسی بہن بھی ہے جنہوں نے اس مسجد کے لیے اپنا پورا رہائشی گھر اس کو انہوں نے وقف کر دیا۔ ان کا نام سوائے دو چار بندوں کے کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا، مگر اللہ جو عالم الغیب ہے وہ جانتا ہے، اور وہ ان کے لیے اور ان کے شوہر ان کے متعلقین کے لیے یقیناً صدقہ جاریہ کی بات ہوگی۔ اسی طرح سے اور کچھ اسی کے قرب و جوار میں کچھ ایسی خواتین ہیں کہ انہوں نے بہت خاموشی کے ساتھ بلا کر کہا یہ ہماری امانت ہے، یہ آپ لے جائیں مسجد کے لیے، اور یہ مسجد کی تعمیر جتنے پیسے ہم دے سکتے ہیں یا میں جمع کر سکتی ہوں، یہ پیسے ہیں جو میری طرف سے اور میرے شوہر کی طرف سے۔ ان کا نام بھی شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے یہاں پر، حتیٰ کہ جو کمیٹی کے ذمہ داران ہیں ان میں سے بھی ایک دو کے علاوہ کوئی ان کے نام سے واقف نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تاکید کی تھی مجھے رسید نہیں چاہیے، مجھے کوئی اور صلہ نہیں چاہیے، نہ میں چاہتی ہوں کہ وہ نام لوگوں کے سامنے ذکر کیا جائے، مگر اللہ جو علیم بذات الصدور ہے وہ تو جانتا ہے کہ کنہوں نے اس میں کیا تعاون کیا اور ان کی اس مسئلے میں کیا کنٹریبیوشن ہے۔ اور جب تک یہ مسجد رہے گی یہ صدقہ جاریہ ہے ایسے گمنام لوگوں کے لیے جن کے نام ہم نہیں جانتے، بہت سارے لوگ، مگر اللہ جانتا ہے۔ تو میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ صرف شاہجہاں بیگم کی جو تعمیر کے لیے کنٹریبیوشن ہے وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ کا شکر اور اللہ کا فضل ہے، ہماری کمیونٹی میں ایسی بہت ساری خواتین ہیں اور بہت سارے بھائی ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں بہت کچھ تعاون کیا، اور ان کی جو مثال ہے
کہ وہ نام تک اپنا لکھانا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی انہیں کوئی رسید کی ضرورت تھی، اسی لیے وہ بلا کر چپکے سے انہوں نے ہاتھ میں وہ رقم پکڑا دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح خاموش جو تعاون کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہمارے لیے اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور مجھے تو کبھی ڈر بھی لگتا ہے، کیونکہ ایک ہمارے بھائی نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کہ انہوں نے ایک عجیب سی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ پیسے آپ لے جائیں، مگر میری خواہش ہے کہ پہلی صف وہ اس پیسے سے بنائی جائے۔ تو میں بہت حیران بھی ہوا، میں پیسے لے نہیں رہا تھا ان کے، کہ آپ جو شرط رکھ رہے ہیں شاید میں اس کو فلفل نہ کر سکوں، اس لیے کہ جب تعمیر ہوتی ہے تو یہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ میں یہ تعین کروں کہ یہ پہلی صف کس کے خرچ پر بنے گی یا دوسری صف، کیونکہ جب تعمیر ہوتی ہے سبھی جانتے ہیں کہ اس کے لیے ملا جلا قسم کا خرچ ہوتا ہے، کبھی چھت کا کام ہو رہا ہے، کبھی لوہے کا کام ہو رہا ہے، کبھی کوئی اور کام ہو رہا ہے، تو لیکن یہ تعین کے ساتھ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ پہلی صف اور امام کے پیچھے کا مصلی آپ کے خرچ سے بنے گا؟ یہ تو بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ میں کیوں تکلف کر رہا تھا لیتے ہوئے؟ میں اس میں دوسروں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو امانت ہے یہ دنیا سے زیادہ آخرت کی ذمہ داری کی بات ہے، اس لیے کہ اگر میں دوسروں کے پیسے لے لوں اور پھر اس کے مطابق عمل نہ کر سکوں تو قیامت کے دن گویا کہ میری طرف سے یہ خیانت سمجھی جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو چندہ لینے والے ہیں یا زکوٰۃ لینے والے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ پراپر طریقے سے وہ چندہ یا زکوٰۃ مستحق افراد تک پہنچا سکتے ہیں تب لیجیے، ورنہ یہ بہت بڑی ہیوج رسپانسبلٹی ہوگی، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوگی، قیامت کے دن اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ میں نے بہت مشکل کے ساتھ اس بھائی کو قائل کیا، یہ شرط آپ نہ رکھیں کہ پہلا مصلی یا امام کے پیچھے کی جگہ یہ خرچ سے بنے گی، میں اتنا تو آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ مسجد کی تعمیر میں یہ میں خرچ کرواؤں گا، اس پیسے میں کوئی خیانت نہیں ہوگی، یہ تو میں کہہ سکتا ہوں، لیکن پہلی صف یا دوسری صف کی شرط یہ میں وہ ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہی گرد و نواح میں ایسے بھی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں جو یہ درد رکھتے ہیں اور جو یہ احساس رکھتے ہیں، اور ایسے ہی کچھ اور بھائی ہیں جو تعاون اس انداز سے ماشاءاللہ اس مسجد کے لیے اور بھی دیگر مساجد کے لیے وہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ ان کے اور ایک آدھ لینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو میں بتا رہا تھا یہ نام لکھانا کہیں ضرورت بھی ہوتی ہے اس کی، اور کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس سے مجھے ایک تاریخی واقعہ یاد آیا۔ حجاج کرام کے لیے پانی کا بہت زیادہ پرابلم ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہاں جو علاقہ ہے ظاہر ہے کہ پانی وغیرہ کا نظم اس وقت ان دنوں میں بہت مشکل تھا۔ تو یہ ایک عجیب سا واقعہ ہے کہ آپ نے بھی جو پرانے لوگ ہیں دیکھے ہوں گے، مینا کے قریب جو ہے نہر زبیدہ ہے وہاں پر، یا کم سے کم اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان سے جب کہا گیا کہ حاجیوں کے لیے جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ پانی کا پرابلم ہے، اس مشکل کو کسی طرح دور کرنا چاہیے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ کام کروں گی، جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ پانی کہاں سے لائیں گے اور کیسے اس کا بہاؤ بنایا جائے گا کہ وہ مینا تک پہنچے اور وہاں حجاج کرام اس سے فائدہ اٹھائیں، بہت بڑا چیلنج تھا۔ بالآخر طے ہوا، اور جو ماہر انجینئر اس زمانے کے تھے انہوں نے کہا کہ یہ آلموسٹ امپاسبل ٹاسک ہوگا، اس کے لیے پورا خزانہ بھی لگ جائے گا لیکن پھر بھی کامیابی کی امید بہت کم ہے۔ لیکن اس خاتون نے کہا کہ جتنا بھی ہو جائے، اگر ہو جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال وہ بہت محنت اور کوشش کے بعد نہر کا انتظام کیا گیا اور پانی چل پڑا الحمدللہ۔ جب پانی جاری ہوا اس میں تو ان سے کہا گیا، جس کو آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں افتتاح کرنا، اوپننگ سرمنی، تو اس کے لیے آپ آئیے۔
تو وہ آئیں. اب یہ دیکھیے کیسی بعض اللہ والی خواتین ہوتی ہیں. کچھ لوگوں نے اس کا حساب کتاب تیار کیا ہوا تھا. ظاہر ہے اتنا بڑا پروجیکٹ تھا اور اتنی ہی خوشی کا موقع بھی تھا کہ پانی کا جو شارٹیج تھا اب وہ شارٹیج ختم ہو رہا تھا اور حجاج کرام کے لیے پانی کی سہولت میسر آ رہی تھی. تو جب ان سے کہا گیا یہ ساتھ آپ اپنا حساب بھی دیکھ لیجیے، بہت زیادہ رقم خرچ ہوئی. انہوں نے وہ کاغذات لے کر بہتے پانی میں یہ کہتے ہوئے ڈال دیا، ترکت الحساب لیوم الحساب، میں حساب کتاب کو قیامت کے لیے چھوڑ رہی ہوں، میں نے اس کے لیے یہ کام نہیں کیا. کامیاب ہو گیا پروجیکٹ الحمدللہ، باقی اس کا صلہ مجھے آپ سے نہیں اللہ سے لینا ہے، اسی کے لیے میں نے یہ کام کیا. اور کتنے 100 سال تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. تو اس کو کتنا اس کا ثواب ملا ہوگا شاید ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ بعض اوقات اس طرح کی جو نیکیاں ہیں آدمی اس کو معمولی سمجھتا ہے، مگر نہیں معلوم کہ قیامت کے دن ہمیں کون سی نیکی کتنا فائدہ پہنچائے گی. یہاں پر انگلینڈ میں کتنی ایسی مساجد ہیں جن کے شروع کرنے میں 2-4 احباب ہی انہوں نے ہمت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی عطا فرمائی، شروع کرنے والوں کو بھی اس کا تصور نہیں تھا ہوگا، اور جو تعاون کرنے والے ابتدائی تھے انہیں بھی نہیں تھا ہوگا، لیکن وہ کامیاب ہوئی اور اس کے بعد وہ کہاں سے کہاں پہنچی. تو اس لیے پہلی چیز تو اپنی نیکیوں کو کمزور نہ سمجھیں. اللہ نے جسے جو توفیق دی ہے اس کے مطابق وہ اس میں حصہ لے سکتا ہے. اور دوسری جو چیز ہے، مسجد تو تعمیر ہو گئی، لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ ہم سب کے سامنے ہونا چاہیے. بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کی بڑائی کا یہ ذریعہ ہونا چاہیے مساجد. انتظامیہ آج کوئی ہو سکتی ہے، کل کوئی ہو سکتی ہے، لیکن مقصد سب کا ایک ہو. اور پھر ایک چیز، نمازوں کی جو پابندی ہے، ورنہ مسجد بنانا جتنا مشکل کام ہے اس کو آباد کرنا اس سے بڑا چیلنج ہے. اگر ہم مسجد بنانے کے بعد اس کو آباد کرنے کی فکر نہ کریں تو یہ مسجد ہمارے خلاف بھی قیامت کے دن گویا کہ حجت بن جائے گی ہمارے خلاف میں، بجائے اس کی کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو. تو اس کے لیے مساجد کی آبادی نمازوں کے ذریعے سے، دینی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے، مختلف دینی سرگرمیوں اور پروگرامز کے ذریعے سے ہوتی ہے جس سے امت کو فائدہ پہنچ سکتا ہو. ہر وہ کام جس سے امت کو فائدہ پہنچ سکے اس کے لیے ہم مساجد کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اس میں امامت یا خطابت یہ ظاہری طور پر کچھ ذمہ داریاں تو ہو سکتی ہیں، ورنہ اصل ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے. اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد کی ایک بتی جل رہی ہے، اگر میں یہ سمجھوں کہ یہ صدر یا سیکریٹری کا کام ہے تو گویا میں نے ذمہ داری نہیں سمجھی. صدر اور سیکریٹری کا نہیں، بطور نمازی کے یہ میری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ بتی بلا وجہ جل رہی ہے تو جاتے ہوئے اس کو بند کر دیں، بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ سیکریٹری کیا کر رہے ہیں، صدر کیا کر رہے ہیں. صدر یا سیکریٹری کو ہم تنخواہ نہیں دیتے، بلکہ صدر اور سیکریٹری وہ ہو سکتا ہے پیٹرول بھی اپنے جیب سے ڈال کر، اپنے پیسے لگا کر، بلکہ بعض تو ایسے جن کو میں جانتا ہوں اپنے کام کے آورز کو کم کر کے مسجد میں زیادہ ٹائم وہ لگا رہے ہیں. حالانکہ وہ 2-4 گھنٹے جو مسجد میں دیتے ہیں وہ کام پر لگائیں تو زیادہ ان کی یافت ہو سکتی ہے، کمائی ہو سکتی ہے. لیکن اس کو کم کر کے اپنے کام کو، اپنی ارننگ کو کم کر کے وہ کر رہے ہیں. تو یہ کیسی بات ہوئی کہ مسجد کے صدر صاحب وہ بتی بجھائیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ میں کیوں بجھاؤں، یا مسجد کمیٹی کے فلاں اور فلاں رکن یہ کریں گے تو ٹھیک ہے میں یہ کام کیوں کروں. یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے، یہ رسپانسبلٹی ہم سب کی ہے اور ہم سب کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اسی طرح سے نماز کا جو انداز ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو بھی ہم تھوڑا سا سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ دیکھا یہ گیا کہ بعض ہمارے احباب ان کی نیت بہت اچھی ہے، مگر صرف نیت اچھی رکھنے کی وجہ سے ہمارا ایکشن اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازیں سنت کے مطابق بنانے اور سنوارنے کی کوشش کریں.
اگر ہماری نمازیں درست ہوں گی تو ہماری جو محنت ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو پھر وہ نماز اللہ کے پاس مقبول کیسے ہوگی؟ حدیث کے الفاظ میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اتنا کہا، یأتی علی الناس زمان یصلون ولا یصلون، کوئی ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ نماز پڑھنے کے باوجود گویا کہ بے نمازی کنسیڈر ہوں گے، نماز پڑھنے کے باوجود بے نمازی۔ کیسے نماز پڑھنے کے باوجود بے نمازی ہوں گے؟ اس کو ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، ابھی نیا نیا زمانہ تھا، جیسے تیسے ان کو نماز آتی، انہوں نے نماز پڑھ لی، جس کو ہم کہتے ہیں جلدی جلدی کی نماز، اور پھر آ کر انہوں نے سلام کیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کا جواب دینے کے بعد، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر تم نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن آپ نے کیا الفاظ استعمال کیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، دوبارہ اس نے نماز دہرا لی، پھر آیا سلام کیا، آپ نے وہی لفظ کہا، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسری مرتبہ وہ گیا، پھر انہوں نے سلام کیا، آپ جواب دیتے ہوئے پھر وہی کہہ رہے ہیں۔ اب انہیں تھوڑی سی ہمت بھی آئی کہ اگر میں چوتھی بار بھی دہراؤں گا تو یہی جواب ہوگا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کون سی نماز میں پڑھوں؟ 3 بار تو میں نے دہرا لیا ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ نے جو کچھ نماز کا طریقہ بتایا اس کا خلاصہ یہ کہ نماز اطمینان اور ڈھنگ کے ساتھ پڑھو، یعنی تمہارا قیام، تمہارا رکوع، تمہارا سجدہ پراپر انداز سے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ سے کچھ فریاد عرض و مناجات کرنے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اسی کو حدیث کے الفاظ میں الاحسان کہا گیا۔ بہترین طریقہ عبادت کا کون سا ہے؟ حضرت جبرائیل کے سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم ایسے عبادت کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہو۔ حالانکہ ہم نہیں دیکھتے مگر اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو سن رہا ہے، تو کیسے ٹھہرے نماز کے لیے؟ تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور اگر ذہن میں آ جائے تو ہماری عبادت اللہ کے پاس مقبول ہو سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی پوری نماز میں اگر یہ تصور آئے، ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ اصل یہ مائنڈ بنانا اسی کو نیت کرنا کہتے ہیں۔ نیت میں وہ الفاظ نہیں ہوتے جیسے بعض جگہوں پہ آپ کا بھی تجربہ ہوا ہوگا، جنازے کے موقع پر بتایا جاتا ہے 4 تکبیرات، پہلی تکبیر ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، میت کے لیے یہ دعا، تیسری تکبیر، پھر اس کے بعد سلام۔ یہ نیت کا کون سا طریقہ ہے؟ کسی حدیث میں یہ نیت نہیں، کامن سینس میں بھی یہ نیت نہیں، عقل جو استعمال کرے اس کے لیے بھی یہ نیت نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ نماز کی ہر رکعت کو تقسیم کریں جیسے آپ چیک بک کاٹ کر تقسیم کر رہے ہیں کہ پہلی تکبیر ثنا واسطے اللہ کے، تو پھر درود واسطے کس کے؟ آپ اللہم صلی اللہ کہتے ہیں تو اللہم کیا مانے؟ اے اللہ، کس سے مانگ رہے؟ اللہ سے۔ تو پھر آپ نے پہلے کہا نبی کے لیے، مانگ اللہ سے رہیں۔ پھر تیسری تکبیر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا، اللہ تو معاف کر دے۔ کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو پھر یہ نیت کیا ہوئی؟ جو آپ نے الفاظ کہے تھے وہ کبھی آپ نے بھی سوچا اس کا معنی کیا ہے؟ تو یہ ٹپیکل قسم کی نیت ہے۔ نیت اس کو نہیں کہتے، مائنڈ بنانے کو نیت کہتے ہیں، ذہن بنانے کو نیت کہتے ہیں۔ حضور قلبی کا نام نیت ہے، اس میں الفاظ نہیں، دل اور دماغ کی کیفیت ہے کہ الاحسان۔ تھوڑی دیر کے لیے آدمی غور کرے کہ میں کیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کس کے آگے ٹھہرا ہوا ہوں۔ اگر آدمی اللہ جو رب العالمین ہے اس کے آگے ٹھہرے اور پوری نماز میں مسلسل حرکت کرتا رہے، اگر آپ سے سینئر کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہو، آپ کبھی اپنا ہاتھ ادھر ادھر کر رہے ہیں، کبھی کھجا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، تو یہ پسند کیا جائے گا؟ ایک سویلائز طریقہ سمجھا جائے گا اس کو؟ ایک عام آدمی کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے اس انداز سے آپ حرکتیں کریں گے تو لوگ کہیں گے غیر مہذب آدمی ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ بڑوں کے ساتھ گفتگو کیسے کرتے ہیں۔ مگر آپ نے کبھی غور کیا یہ بڑوں کا پیدا کرنے والا جو رب العالمین ہے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی ادب نہیں، اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی طور طریقہ نہیں ہے ہمارے
نماز ادا کرنے کا؟ تو نماز کی ادائیگی یہ ایک دوسرا اور بنیادی جو فریضہ ہے، تمام مسلمانوں کو سیکھنا بھی چاہیے سنت کے مطابق نماز اور اس کا طور طریقہ. اسی طرح سے خواتین کو بھی سیکھنا چاہیے کہ نماز مسنون طریقے سے کیسے ادا کی جاتی ہے. خواتین کو اس لیے کہ تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو سکھا سکیں، کیونکہ بیٹیوں کو ماں جس انداز سے سکھا سکتی ہے شاید باپ اس انداز سے نہ سکھا سکے. لیکن ماں کو اگر نہ آتی ہو تو وہ بیٹیوں کو کیسے سکھائے گا، کیسے سکھائے گی؟ اس کے لیے ماں اور باپ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز صرف پڑھیں نہیں، نماز ٹھیک سے پڑھنا سیکھیں، ڈھنگ سے پڑھنا سیکھیں. اور ڈھنگ سے نماز پڑھنے کی پریکٹس، خشوع پیدا کرنے کا پریکٹیکل جو طریقہ میں بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ قیام اللیل کا آپ اہتمام کریں. قیام اللیل کا کہ اگر رات کی 2 رکعت ہی صحیح، تہجد کے وقت یا فجر سے پہلے 2 رکعت آپ کبھی اٹھیے، فریش وضو کیجئے اور اس کے بعد 2 رکعت کوالٹی کے ساتھ پڑھنے کی آپ کوشش کیجئے. آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہ حضور قلبی کہ کتنا دل اور دماغ آپ کے ساتھ آمادہ ہوتا ہے. اس وقت آپ دعا بھی کریں گے تو وہ دعا کے اندر بھی ایک وزن ہوگا، ورنہ دعا بھی آج کل ایک روٹین کی نقالی کی دعا ہو گئی کہ امام صاحب کی سانس جہاں رکے گی یہاں کے امام صاحب بھی اس کو کاپی کرتے ہوئے وہیں سانس خراب ہوگی. ان کی جب آواز لڑکھڑا جائے گی یہاں ان کی آواز لڑکھڑا جائے گی. حالانکہ یہ سب کیفیتیں ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز میں ان کی نقالی کریں اور وہ چیز اور وہ جملے ایسے ہی استعمال کریں جس کا معنی بھی غلط بنتا ہے بعض اوقات، کیونکہ ہر جگہ کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن نقالی کرنے والے امام صاحب نے دعا کی، یہ کوئی حدیث اور قرآن کی جو آیات ہیں وہ نہیں ہیں. بعض کیفیتوں کا میں بتا رہا ہوں. ہر جگہ ہر وقت کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اس لیے نقالی نہیں، دعا کے اندر حضور قلبی کی ضرورت ہے. الفاظ ٹوٹے پھوٹے بھی ہوں مگر دل سے نکلنے والی جو دعا ہے اس کی برکت اور اس کی تاثیر زیادہ ہوگی. ورنہ ایک آدمی بہت بھاری بھرکم جملے استعمال بھی کر لے مگر وہ دل اور روحانیت اس کے اندر نہ ہو تو یہ دعا دیکھنے والوں کے لیے تو بڑی دعا ہوگی لیکن بے روح دعا ہوگی. اس کے اندر کوئی مفہوم اور اس کے اندر کوئی تاثیر اس طرح کی پیدا نہیں ہوگی. اگر آپ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا کرنا چاہیں تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ تہجد کے لیے آپ جاگیے. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ آپ کے ایشوز کیا ہیں، آپ کے مسائل کیا ہیں، کس کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اگر اس وقت اپنے بیٹے بیٹی یا ان کے پرابلمز یا اور کوئی مسئلہ ہو اس وقت آپ دعا کریں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس دعا کے اندر کتنی تاثیر اور کتنی برکت ہے. اسی طرح سے نماز سیکھنے اور سکھانے کی جو کیفیت ہے، اس کے بعد ایک اور جو مسئلہ ہے کہ آج کل عام طور پر بہت زیادہ جو ذکر ہوتا ہے ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنوں کا، وہ یہ کہ جیسے میں نے کہا صدقہ جاریہ، اس میں جلدی کریں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کل کا دن کیا خبر آنے والی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ جب موت کا وقت آ جائے 1 سیکنڈ برابر بھی مہلت نہیں دی جائے گی. جو وقت مقرر ہے اللہ کی طرف سے، چاہے آدمی ڈاکٹروں کے جھرمٹ میں ہو، ہاسپٹل میں ہو، مشینیں لگی ہوئی ہوں، کوئی 1 سیکنڈ کی زندگی کسی کو زیادہ نہیں دے سکتا. نہ 1 سیکنڈ پہلے اس کی موت آ سکتی ہے فکس ٹائم میں. اس کے آنے سے پہلے کوئی انویسٹمنٹ، اس کے آنے سے پہلے کوئی ایسا صدقہ جاریہ جو مرنے کے بعد کام آ سکے. جیسے میں نے مثال دی اس مسجد کی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے تعاون میں کچھ لوگوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو شاید ہم لوگ نہیں جانتے، مگر جب تک مسجد اور اس طرح کی اور مساجد باقی رہیں گی وہ تعاون کرنے والے بھائی یا بہن کو برابر ان کا حصہ ملتا رہے گا. اور نہیں معلوم ہماری کب موت اور کن حالات میں آنے والی ہے. جیسے سورہ لقمان کے آخر حصے میں کہا گیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کسی کو یہ نہیں معلوم کل کا دن کیا خبر آنے والی ہے. آدمی 100 سال کا پلان بنا لے
مگر نہیں معلوم کہ کل کا دن کیا خبر آنے والی ہے۔ تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ وقت سے پہلے وہ کرے کہ بعد میں اس کے کام آئے، وہ نیکی ایسی رہے جو آخرت میں اس کے لیے نفع بخش ثابت ہو سکے۔ اور جو آخری گزارش ہے دعا کے سلسلے میں، کہ دعا سبھی کے لیے ضرورت ہے، دعا اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور مسلم امہ کے لیے۔ خاص طور پر فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کے مختلف اینگلز اور مختلف انداز ہیں، ان میں سب سے جو مؤثر جو ہم اور آپ سبھی لوگ کر سکتے ہیں وہ دعا ہے۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہمارے لیے بہت پاورفل ہتھیار کے طور پر دیا گیا، ہمارے اور اللہ کے درمیان تعلق کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن یہ دعا جو روٹین والی دعا ہے، اس روٹین کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دعا وہ کرے آدمی جس میں الفاظ سے زیادہ دل کی کیفیت بدل جائے۔ دعا وہ اس انداز سے کرے جس میں واقعی محسوس ہو رہا ہو کہ ہمیں اس ایشو کے ساتھ کوئی درد ہے، اور اس کا طریقہ رات کی نماز، تہجد کی نماز، قیام اللیل، اور اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ اللہ تو وہ سب کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ سب کی سننے والا ہے۔ جن کربناک اور دردناک حالات سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، اس کے لیے کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا فوری طور پر قبول فرما لے۔ یہ چند گزارشات تھیں اس مسجد کے سلسلے میں۔ یہ مسجد کا افتتاح نہیں ہے، کچھ لوگوں کو غلط فہمی یا کنفیوژن نہ ہو۔ یہ مسجد کا جو بی فیس مکمل ہوا ہے اس کی خوشی میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک جلسے عام کے طور پر، ورنہ یہ مسجد کے اندر 3 ہفتے پہلے تو میں نے خود جمعہ پڑھایا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مسجد کے افتتاح کے سلسلے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جنہوں نے اس سلسلے میں اپنی جو بھی محنت کی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو جنہوں نے جس طرح کا بھی کنٹریبیوشن کیا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور ہمارے وہ تمام والنٹیئرز جو محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اور ہمارے بہت سارے وہ بھائی جو اس وقت موجود نہیں، مطلب گزر چکے ہیں، ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔